کے بزرگ نے جمعے کے خطبے میں، جن کے ہزاروں لوگ آتے ہیں جمعہ سننے، انہوں نے کہا اپنے بچوں کو یوٹیوب سے اور ان چیزوں سے دور رکھو، اس لیے کہ ایسی ایسی چیزیں آ رہی کہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ حق ہے، جتنا چھپاؤ کیا ہوا، کتنے سال حق کو چھپانے کی کوشش کی، کتنے سال اللہ معاف کرے میرے مولا پر لعن کیا گیا، کتنے سال وہ کیا گیا کہ جس کی تاریخ انسان پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ جوان جب تم جاؤ دوستوں میں بیٹھو، بولو بس اتنا بتا دو علی کون تھا، تم نہ بتا، اس سے پوچھو چوتھا خلیفہ تھا، محترم ہے کہ تیسرا خلیفہ بھی محترم ہے، دوسرے خلیفہ بھی محترم ہے، پہلے خلیفہ بھی محترم ہے، کہ پہلے تین پر کبھی لعن نہیں کروائے گی، چوتھے پہ کس نے لعنت کروا دی؟ ہمارا مثبت سوال تو بنتا ہے نا، ہم تو کسی پہ بھی لعن کے اس وقت قائل نہیں ہیں۔ لعن اللہ الظالمین، اللہ تعالیٰ نے ظالموں پہ لعن کہا ہے، اور ہماری لعن ایک پر ہے، اور لعن کس پر ہے کہ جس نے آل محمد علیہ السلام پر ظلم کیا۔ اور ہم یہاں پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بر دشمنان اہل بیت لعنت، ہمیں اس میں کوئی کمپرومائز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ جب آپ پانی ڈالتے ہیں نا تو جہاں جہاں گڑھے ہوتے ہیں وہاں پانی کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کسی کی طرف ٹونٹ کرنا ہے، نہ کسی کی طرف بات کرنی ہے، لیکن یاد رکھیے وہ پریشان ہیں کہ یہ ہمارے بچے حقیقت سن رہے ہیں، اس لیے کہ شام کی فیکٹریوں میں حقیقت چھپانے کی چادریں بنائی گئی تھی، حقیقت چھپانے کے شامیانے بنائے گئے تھے۔ حقیقت، اچھا حقیقت بھی چھپائی تو کس کی حقیقت چھپائی؟ ان کی حقیقت چھپائی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے روز روشن کی طرح روشن کر دیا۔ پتہ نہیں چند سال پہلے میں نے بات کہی نہیں کہ کہہ دیتا ہوں، ایک جگہ مجلس پڑی تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بیٹھتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، تو ایک جوان کھڑا ہو کہتے ہیں مولانا یہ سارا اتنا جھگڑا سب اللہ نے جس طرح رسول اللہ کا نام ڈال دیا اس طرح امیر السلام کا یعنی پنجتن کا نام ڈال دیتا تو کام آسان ہو جاتا نا۔ اگر اللہ 5 نام ڈال دیتا قرآن مجید میں تو کام آسان ہو جاتا، ہم کہتے تھے کہ یہ ہے محمد، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن، یہ حسین، درود تو پڑھے 5 نام آ گئے۔ اب ظاہر ایک جوان تھا، مجھے فوراً تو اس کو رد نہیں کرنا تھا، میں نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے، اللہ کو خیال نہیں آیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو فلسفہ ہے اس کے پیچھے۔ مولانا میرا لیکن جو خوف نہیں، میں نے کہا نہیں میں سوچ رہا ہوں، تمہاری بات آئی ہے تو لیٹ می تھنک، میں سوچوں تو میں نے کہا آپ سوچیں کیا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے نام نہیں ڈالے، مجھے لگتا ہے اس لیے کہ اگر نام ڈال دیتے تو جعلی نام آ جاتے ہیں۔ مولانا کوئی راستہ تو نکالتا، اللہ اللہ ہے اس کو کیا پریشانی، کوئی راستہ نکال دیتا۔ میں نے کہا بیٹا قرآن مجید میں جانا اور جا کے مباہلہ کی آیت پڑھنا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ناموں کے جعلی ہونے کا ڈر تھا، پوری رات لوگ جاگتے رہے کہ شاید صبح ہمیں بھی رسول اکرم لے جائے۔ نہ سارے نذران کا بڑا کھڑا تھا، اس نے کہا سورج نکل گیا ہے، اب دیکھتے ہیں 2 میں سے ایک بات ہوگی، یا سب کو لے کر آ جائے گا، جلوس آ جائے گا تو تم جانا مباہلہ کر لینا، لیکن اگر چند لوگوں کو لے کر آئے تو سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ جیسے اس نے دیکھا ہم فاطمہ تو وہ ابوہا و بالوہا و بنوہا، پہچانتا تو تھا نا، وہ پہچانتا تھا، دوسرے نہیں پہچانتے۔ اب مباہلہ کو میں ایک اور طریقے سے کہہ دوں، میرے ذہن میں بات آ گئی ہے تو اس نے کہا کہ سب آ جائیں تو کر لینا مباہلہ، اور اگر چند لوگوں کو لے کر آئے تو اس نے دیکھا ہے تو چند لوگوں کو لے کر آنے، کہنے لگا میں ایسی شکلیں دیکھ رہا ہوں، ایسی ہستیاں دیکھ رہا ہوں، وہ تیرا دل اتنا پاک ہے کہ تو ان ہستیوں کو دیکھ سکا، ان کے دلوں کو کیا ہو گیا تھا؟ اور یہ بھی اسلام کے حضور اکرم کے زندگی کے آخری دنوں میں کیا ضرورت تھی مباہلہ کی؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مباہلہ کیوں کر کے بتایا؟ اس لیے کہ جب چادر تطہیر کے نیچے سب جمع ہوئے اور آیت تطہیر بیان ہوئی اور نازل ہوئی تو شاید اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ آیت تطہیر میں اور لوگوں کو بھی ڈال دیا جائے، تو اللہ نے کہا کہ اب کھلے میدان میں لے کر آ جاؤ تاکہ پتہ رہے یہی ہے دین کے بچانے والے۔ تو میں نے اس جوان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نام کے بجائے پوری ویڈیو ڈال دی تاکہ کوئی جعلی نہ بنا لے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، وہ کچھ
جھگڑا یہاں پر ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے. میری بات کو جوانوں غور سے سننا. سلیبس میں تبدیلی کی گئی، وہاں پر ہم نے ایک پڑھا ڈالا. وہاں پر ہم نے ایک، اللہ فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا. ابنا کتنے ہوتے ہیں اب تو سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. عربی میں جب پلورل بناتے ہیں، جب جمع کا صیغہ بناتے ہیں، اردو میں انگلش میں دو جو ہیں، ون از سنگولر اینڈ ٹو از پلورل. عربی میں پلورل کے لیے، جمع کے صیغے کے لیے 3 ہونے چاہیے. واحد، اثنین و جمع. 1، 2 اور 3 یا 3 سے زیادہ. ابنا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اس پاس ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ. بیٹوں سے مراد کم از کم 3 ہونے چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا 3 بیٹے کم از کم آئیں گے، رسول اکرم صرف 2 بیٹے لائے. اس کے بعد کہا نساءنا، نسائیں تو سب تھی، محترم تھی، امہات المومنین بھی تھی، لیکن مصلحت الہی نہیں تھی تو رسول اکرم صرف جناب یہاں ایک مسئلہ اور حل کر دیا. اگر اور بیٹیاں تھیں تو ان کو کیوں نہیں لائے؟ بڑی آج کل گفتگو چل رہی نا کہ رسول کی یہ بیٹی، رسول کی یہ بیٹی. پوری امت کی بیٹیاں رسول کی بیٹیاں ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اگر رسول سے وراثت لینے والی بیٹی ہے تو تاریخ میں ایک ہی آئی جس کا نام فاطمہ زہرا ہے. موبائلہ کو کیوں دبایا جاتا ہے؟ کیوں آپ بھی نہیں مناتے؟ کیوں اخباروں میں موبائلہ پہ کچھ بات نہیں آتی؟ نصارہ نجران پہ فتح ہے نا ہماری. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری فتح کا مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم موبائلہ کو اوپن کرتے ہیں تو پھر وہ شخصیت سامنے آ جاتی ہیں جن کو چھپایا جانا تھا نا. اس کے بعد ابنانا کے بعد نسانا، اور اس کے بعد انفسنا. انفس بھی 3، نساء بھی 3 اور ابنا بھی 3. وہاں 2، نساء میں 1 اور نفس میں 1. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا تھا کہ صیغے میں جو بھی استعمال کروں، رسول جو کرے گا وہی میرا معنی لیا جائے گا. اپنی طرف سے تفسیر اور تشریح مت کرنا. اگر میں نے 3 کہا ہے اور رسول صرف 2 کو لائیں، سمجھ لو کہ میری آیت کی تفسیر 2 ہی ہے، اور اگر رسول صرف 1 ہی لایا ہے تو جان لو 1 ہی تھی تو لایا ہے نا. اب یہاں پر میں اس سلیبس والا مسئلہ بھی آپ تک پہنچا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. دیکھیں انفسنا کو ہمارے ایک ترجمہ ہو رہا ہے پاکستان کی حکومت کے لیول پر قرآن مجید کا، تقریباً ہو چکا ہے، لیکن ہم نے کچھ چیزوں پہ نقطے ڈالے ہوئے کہ اس کو ٹھیک کریں. وہاں پر انفسانا میں ترجمہ یہ کیا گیا ہے تم اپنے کو لاؤ، ہم اپنے کو لاتے. تم ترجمہ کیا کیا گیا؟ تم اپنے کو لاؤ، ہم اپنے کو لاتے. یعنی تم خود آیت کہہ کے فقل تعالو ندو آؤ. اب دیکھیں ندو میں بلا رہا ہوں، ابنانا و نسانا و انفسنا. 3 کیٹیگری ہوگی نا، میں تو الگ ہو گیا نا، 3 کیٹیگری ہو گئی. تو انفسنا میں خود اپنے آپ کو کیسے لے کے آ رہا ہوں؟ انفسنا میں کسی اور کو آنا چاہیے نا تاکہ قرآن کی آیت سچی ہو جائے. کیوں نہیں مانتے؟ آج یہ آپ کو تحفہ ہدیہ کربلا سے ڈائریکٹ آ رہا ہوں آپ کی خدمت پلیس پر، یہ آپ کا تحفہ ہے. دیکھیں اگر ایک اہل سنت مفسر لکھ رہا ہے، ایک درود پڑھتے ہیں محمد. ایک اہل سنت کے بہت بڑے مفسر نے کم از کم 300 سال پہلے یہ بات لکھی ہے کہ اگر انفسنا، اگر جواب دیجئے انفسنا، بولے انفسنا، نفس کی جمع انفس اور نا یعنی ہمارا نفس، ہمارا، ہم اپنے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے. گھبرا تو نہیں رہے تھوڑا سا؟ یہ بات وہاں جائے گی جہاں تک سوچی نہیں جا سکتی. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم. مجھے نہیں معلوم ہے کہ نصارہ نجران کے نفس کون تھے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ نفس رسول صرف ایک ذات ہے جس کا نام ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اب اس
کیوں اصرار اس بات پہ ہے، بحث اس بات پہ ہے کہ انفسنا سے مراد یہ لیا جائے کہ تم اپنے کو لاؤ، تم اپنے نفس کو لاؤ نہیں کہہ رہے تھے، تم اپنے نفس کو لاؤ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک مفسر نے تفسیر کرتے وقت ایک حق بات کہہ دی اور کہا یہ ہے کہ اگر انفسنا کا عنوان امیر المومنین پر ثابت آ جائے تو جو صفت رسول اکرم کی ہیں سوائے نبوت اور رسالت کے وہ ساری صفت امیر المومنین کے لیے ثابت ہو جائے۔ کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثابت کر رہا ہے تمہارے مفسر کے کہنے پر کہ اگر انفسنا ثابت ہو جائے تو نفس رسول وہ ہوگا کہ جس کے اندر رسول کی رسالت ایک پوسٹ، ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کے بعد کسی کو نہیں دیا، اور ہمارا ایمان یہی ہے۔ بلکہ ہم نے تو ان لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے جب پارلیمنٹ میں اس زمانے میں بات ہوئی، بند الفاظ میں کہہ رہا ہوں، وہاں پر کہا مولانا آپ آئیے، آپ کے مکتب میں بات بہت واضح ہے، تو ہمارے مکتب کیسے بات واضح کہ وہ جو آپ کے مکتب میں غدیر میں امامت کی مہر لگی ہے نا وہ ختم رسالت کی مہر بن جاتی ہے نا۔ ہمیں اپنے مکتب کا احساس نہیں ہے کہ ہم ایسے مکتب میں بیٹھے ہوئے جب تک وہاں کی چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مولا کائنات کے لیے انفسنا کا لفظ لکھ کر یہ کہہ دیا ہے کہ اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی تیری منزلت میرے لیے وہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے لیے تھی، صرف یہ ہے کہ تیرے لیے نبوت نہیں ہے، لیکن تیرے لیے نبوت نہ ہو تو کیا ہوا، امامت تو تجھ سے آگے بڑھ رہی ہے نا۔ اب آتے ہیں اپنی بات کے نتیجے پر۔ آیت کی تلاوت کی قرآن مجید میں دو طریقے سے آئی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہے۔ اب میں آہستہ آہستہ نتیجہ لے کے بات کو ختم کروں گا، ٹائم بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا، لیکن کیا کریں آپ لوگوں کو بات پہنچانا ہوتی ہے ہمیں۔ وہ اللہ ہے ارسل رسول، جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ یعنی ایک دن ایسا